فرعون نے جادوگروں کو تو شہید کر دیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلو، بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے. بنی اسرائیل کو ساتھ لو، یہاں سے روانہ ہو جاؤ. فرعون اور اس کا لشکر تمہارا پیچھا کرے گا، اللہ پہلے سے بتا رہا ہے. اور سنو، گھبرانا نہیں، تم نکل جاؤ گے، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. خبر پہنچ گئی فرعون کو، تو فرعون نے شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے بھیجے. اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. ہم بہت ہیں، یہ تھوڑے سے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چند ہزار ہیں، لاکھوں میں ہو. تو وہ کثرت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قلت تھوڑے ہونے پر اترا رہے تھے، یہ تھوڑے سے ہی ہے. وَإِنَّهُمْ لَغَائِظُونَ. اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں. یہ لشکر بنی اسرائیل کا پیچھا کریں گے، جمع کرو لوگوں کو اور ان کو گرفتار کریں گے. اور اگر گرفتاری میں جنگ کرنی پڑ جائے گی تو یہ لشکر ہوگا، جنگ کر سکے گا. اس کی تو یہ اسکیم یا پلاننگ یا منصوبہ بندی تھی، مگر اللہ نے پہلے ہی طے فرما دیا تھا کہ وہ سب غرق کر دیے جائیں گے. بنی اسرائیل اس وقت 6,70,000 تھے، کتابوں کے مطابق 6,70,000 تھے، مگر فرعونی لاکھوں میں تھے. 70 لاکھ یا 60 لاکھ کے قریب ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے. فرعون نے اپنے بہت بڑے لشکر کی وجہ سے بنی اسرائیل کو تھوڑے سے ہی ہیں اور سمجھا کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں تو زیادہ ہو کر ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ان سب کو پکڑ لیں گے. مگر اس کو نہیں معلوم ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا. فارسی میں کہتے ہیں تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ. بندہ پلاننگ کرتا ہے تو تقدیر مسکراتی ہے. وہ پلاننگ کرنے والے تجھے نہیں پتا تقدیر کا قلم چل چکا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ. اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں، الرٹ، ہوشیار، خبردار. اس نے اپنے لوگوں کو تیار کیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات نکل جائیں بحر قلزم، وہ پار کرنا ہے. دریا کہہ لو، سمندر کہہ لو، وہ پار کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کہا
یہ چونکہ غلام بن کے رہتے تھے، مگر اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حوصلہ دلایا، سارے نکلے، زیور وغیرہ جو چیزیں لے سکتے تھے ساتھ لی۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے۔ کذالک، ہم نے ایسا ہی کیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیل۔ کافر کو جلانا، کہتے ہیں نا کیوں میرا دل جلاتے ہو؟ تو کافر کا دل جلانا بھی عبادت ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے برا کہے، نبی کے لیے برا کہے تو اس کو خوش نہیں کیا جائے گا، اس کا دل۔ اگر آپ عبادت کریں اس کا دل جلتا ہے تو عبادت نہیں چھوڑی جائے گی، عبادت کر کے اس کا دل جلایا جائے گا۔ مصر میں یہ جتنے لوگ تھے نکلے، زیور وغیرہ بھی انہوں نے مانگ لیا تھا ان سے، وہ بھی لے لیا تھا ساتھ۔ یہ چلے، اللہ فرما رہا ہے، انہوں نے کہا ہم سب چوکنے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں باہر نکالا۔ حربی کافر جس سے جنگ کی جاتی ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک ہوتا ہے ذمی، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے، یہ وہ جن سے جنگ کی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کافر کا دل جلانا اگر عبادت ہے تو مومن کو خوش کرنا بھی ثواب ہے۔ مومن کو اونچی کہہ دیجئے، اللہ کی بات، ایمان کی بات آئے تو اللہ کو خوش کریں گے، کافر کو خوش۔ اگر تھوڑا سا زور سے کہہ دیں کافر کو خوش، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فلانے راضی ہو جائیں، فلانے راضی ہو جائیں۔ اور راضی کرنا ہے تو کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، اور ہم کن کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے دشمنوں کو۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دوست نہیں، اور ہم ان کو دوست بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں سے دوستی نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں کو دوست بنانے کی فکر صبح و شام، دن رات، انہوں نے دوست بننا نہیں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا جب تک ان کا دین قبول نہیں کرو گے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا، غور کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے والا یہ جانتا ہے کہ رب راضی تو سب راضی، رب راضی تو، اور اگر رب راضی نہیں ہے، سب راضی ہو بھی جائیں تو پھر بات بنتی نہیں، اور رب راضی ہو جائے تو سب خود بخود راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، اور ہم اسی کو بھولے ہوئے ہیں۔ آج ملکوں کے نام لے کے فلانا ملک اگر دوست بن گیا تو یوں ہو جائے گا،
فلانا ملک دوست بن گیا تو یوں ہو جائے گا. یہ سوچ، یہ فکر درست نہیں. اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو. وہ راضی ہو گئے تو یہ ملک ناراض بھی ہوں گے تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اس موقع پر ایک دو باتیں آپ سے کہوں گا. کھانا پینا، رہنا سہنا ہم سب اپنی خوشی سے کرتے ہیں. یار میں اچھے کپڑے پہنوں، لوگ تعریف کریں، اچھا کھاؤں، مکان اچھا ہو، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. کہاوتیں بنی ہوئی ہے، کھاؤ من بھاتا، پہنو جگ بھاتا. جو تمہیں اچھا لگے وہ کھاؤ، وہ پہنو جو دوسروں کو اچھا لگے. ہم دوسروں کے لیے ہی دن رات لگے رہتے ہیں. کوئی تعریف کر دے تو کہتے ہیں پیسے وصول ہو گئے. ہماری یہی کوشش، ہم سے ملنے والے، ہمیں دیکھنے والے راضی رہیں. ہم اسی دھن میں لگے رہتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ جو صبح سے شام تک اور شام سے اگلی صبح تک اس فکر میں ہوتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا، سب اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. وہ ہر بات میں رب کی رضا کا خیال رکھتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کو راضی رکھو. کس کو راضی رکھو؟ اونچی کہیے، اللہ کو راضی رکھو. فرعونی کہنے لگے ہم بہت بڑا لشکر ہے، یہ تھوڑے سے ہیں، یہ آج ہم سے بچ کے جا نہیں سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. رات کے وقت جب پانی کے قریب پہنچے، ادھر سے فرعون نے لشکر تیار کر لیا. دائیں بائیں چاروں طرف سے کہا کہ ایسا کر لینا کہ یہ لوگ بھاگ نہ سکیں، ہمارے قابو آ جائیں. لڑنا پڑے گا لڑیں گے، ورنہ ان کو پکڑ لیں گے سب کو. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے تو لوگوں نے کہا آگے پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، ہم تو پھنس گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ رب نے وعدہ کر لیا ہے، گھبراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو پانی پر لاٹھی مارو. آپ کو لاٹھی دی ہے نا، عصا دیا ہے، مارو پانی پر. آپ نے پانی پر لاٹھی ماری، 12 رستے بن گئے. جس طرح پہاڑ بن جاتا ہے نا پانی، اس طرح رک گیا درمیان میں راستہ. ادھر پہاڑ بن گیا، ادھر خشکی بالکل. کچھ لوگوں نے یہاں سے وہ بات بنا لی کہ وہ زمین جس نے صرف ایک مرتبہ سورج دیکھا، وہ زمین کون سی ہے؟ لوگوں نے یہ بات بنا لی کہ وہ زمین جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی، پانی ہٹ گیا تو اس نے اس وقت پہلی مرتبہ سورج کی شعائیں اپنے اوپر لیں، پھر پانی دوبارہ آ گیا. بہرحال آپ نے فرمایا چلو. لوگ بڑے آرام سے جس طرح چلتے ہیں چلنے لگے. آدھے راستے پہنچے تو پیچھے فرعون بھی دریا کے کنارے پر
پہنچ گیا اپنے پورے لشکر کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پھر گھبرایا، آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، چلتے رہو۔ ادھر فرعون نے بھی اسی خشکی کے راستوں پر اپنا لشکر بھی ڈال دیا کہ یہ راستہ بن گیا، یہ جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں۔ یہ ابھی داخل ہی ہوا ہے، ادھر حضرت موسیٰ کے ساتھی سارے دریا پار کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا دریا کو اسی طرح چھوڑ دو۔ آئیے آیتیں سنا دوں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ دن نکلے، دن چڑھے، انہوں نے پیچھا کیا۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا، یعنی یہ اب ہم تک پہنچ گئے ہیں، اب ہم قابو آ جائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، ایسا نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب۔ اب یہاں ایک نازک بات ہے، جو دلچسپی رکھتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، وہ دھیان دیں۔